میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جتنے بھی اعمال اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ہر عمل کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک اس کے دو رخ ہیں۔ ایک تو اس عمل کا اجر کہ اس عمل پر ملے گا کیا، اور دوسرا اس کا اثر کہ اس عمل کا اس آدمی کی زندگی کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے۔ کہ جیسے ایک نماز ہوتی ہے تو نماز کا اجر یہ ہے کہ اتنی نیکیاں ملیں گی اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران میں اس میں جتنی کمی کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں تو اللہ جل شانہ اس نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن اس کا اثر یہ بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے، تو یہ نماز کا اثر ہے۔ تو زکوٰۃ کا بھی اللہ جل شانہ نے اسی طریقے سے اجر بھی رکھا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا اثر بھی بتایا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو جہاں پر اللہ جل شانہ اجر عطا فرماتے ہیں، وہاں پہ اللہ جل شانہ نے ایک اس کا اثر بھی رکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کی مال کی اللہ جل شانہ حفاظت فرما دیتے ہیں، اس کا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ کہ خشکی اور تری کے اندر جتنا بھی مال کسی کا ضائع ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ تو اسی طریقے سے ایک عمل وہ حج کا بھی ہے، الحج اشہر معلومات، کہ چند جو ہے نا وہ گنتی کے مہینے ہیں، تو یہ شوال سے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیدل حج ہوتا تھا، تو مہینوں پہلے 3 دن 4 5 مہینے پہلے لوگ سفر کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اس میں پھر یہ کہ یہ جو شوال کا مہینہ تھا، تو شوال کے مہینے سے پہلے اللہ جل شانہ نے بتا دیا کہ بھی حج کا احرام نہیں باندھ سکتے، کہ حج کا احرام باندھنے کے لیے شوال کا مہینہ، کہ شوال کے مہینے سے آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہو۔ تو اب اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر یہ بھی بتایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو آدمی اللہ کے گھر کی طرف جانے کی استعداد رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس گھر کو جائے، حج کرنے کے لیے جائے۔ اور غالباً ایک حدیث بھی ہے کہ کسی آدمی کے پاس جو نا سواری کا انتظام بھی ہو، خرچ بھی اس کے پاس ہو، یعنی حج کے اعتبار سے وہ صاحب نصاب ہو، اور اس کے باوجود اگر وہ آدمی حج نہ کرے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آدمی یہودی مرے یا نصرانی مرے یا مجوسی مرے۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو اس وقت یہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو کفر کرے گا، یعنی حج نہیں کرے گا، حج نہ کرنے کو کفر کہا ہے، حج نہ کرنے کو کفر کہا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو آدمی کفر کرے گا، نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ جل شانہ تمام جہانوں سے غنی، کیونکہ اللہ جل شانہ اگر مسجود ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے سجدوں کی وجہ سے مسجود نہیں ہے کہ ہم اس کے سجدہ کرتے ہیں تو تب مسجود ہے۔ وہ اگر معبود ہے تو ہماری عبادتوں کی وجہ سے معبود نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ معبود ہے۔ ساری دنیا کے لوگ سجدہ کرنے اس کو چھوڑ دیں، سارے انسان اس کو عبادت کرنی اس کی چھوڑ دیں، لیکن فرشتے تو اللہ جل شانہ نے اتنے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جن کا شمار تک نہیں کیا جا سکتا، تو وہ فرشتے اللہ جل شانہ کی عبادت کے اندر ہر وقت مشغول رہتے ہیں، ہر وقت۔ تو ایک تو یہ کہ بھی جن لوگوں کو اللہ جل شانہ نے مال دیا ہوا ہے، تو یہ مال اللہ جل شانہ نے بطور استحقاق کے نہیں دیا کہ جس آدمی کا کوئی حق بنتا تھا کہ اس کو اللہ پاک نے مالدار بنا دیا۔ اس کو اگر اللہ پاک نے مالدار بنایا تو بہت ساروں کو اللہ پاک نے غریب بھی پیدا کیا ہے، تو جس کو غریب پیدا کیا ہے تو کیا مطلب اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ اس کو مال دیا جائے؟ نہیں، اصل میں مسئلہ مال کی حقداری نہ حقداری کا نہیں ہے، مسئلہ آزمائش کا ہے۔ مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ آزمائش کا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے جو ہے نا اس آزمائش پہ کون پورا اترتا ہے، کون آدمی اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو جس کے پاس مال ہے تو وہ بھی آزمائش کے اندر ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی آزمائش کے اندر ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے مال دے کر ہمیں آزمایا ہے کہ یہ آدمی اس مال کے اندر میرا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور پھر حج اس پہ فرض ہے اور یہ حج کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب فرمایا کہ جو آدمی حج کرے گا تو حج کرنے والے کو اللہ جل شانہ ایک تو اجر عطا فرمائیں گے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حاجی آدمی جب حج کرتا ہے اور اس کے جو حقوق ہیں، جو آداب ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے حج کرتا ہے، تو یہ آدمی جب اپنے گھر واپس آتا ہے تو یہ ایسی حالت کے اندر واپس آتا ہے کہ اس کے اوپر ایک گناہ تک بھی نہیں ہوتا، جیسے یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اتنا زبردست قسم کا اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر جو نا وہ اجر رکھا ہوا ہے، اور پھر ساتھ اس کا اثر بھی بتایا، اس کا اللہ جل شانہ نے اثر بھی بتایا کہ جو آدمی حج کرتا ہے تو حج کرنے والے کو اللہ جل شانہ غنی کر دیتے ہیں، حج کرنے والے کو اللہ جل شانہ کیا کر دیتے ہیں؟ غنی کر دیتے ہیں، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دعائیں کرتے رہے، یہ ایک عمل بھی ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھی اپنے گھر کی اللہ جل شانہ ہو مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کر دے، تو اس کے لیے ایک مجرب عمل بتاتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ جو تلبیہ کی تکبیرات ہیں، تلبیہات، تو یہ ہر نماز کے بعد آدمی جو نا ایک دفعہ پڑھ لیا کرے، ایک دفعہ پڑھ لیا کرے، ساتھ دعا بھی کرے، یا اللہ تو مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، ہاں حج کے لیے اللہ پاک لے جائے، عمرے کے لیے لے جائے۔ تو اب وہاں پر اللہ جل شانہ جس کو توفیق عطا فرمائے، اچھے سے اچھا جو نا حج کر کے آئے، اچھے سے اچھا، اچھے سے حج کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ صرف حج کرنا کافی نہیں ہے۔ حج کی علماء نے بہت ساری قسمیں لکھی ہیں حج کی، ایک تو یہ نا حج قران ہے، حج تمتع ہے، اور یہ فلاں فلاں نہیں، اس اعتبار اعمال کے اعتبار سے فرمایا کہ ایک تو جاہلیت والوں کا حج ہوا کرتا تھا، جاہلیت والوں کا حج کیا ہے کہ وہ جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو ان کے بھی ذہن کے اندر یہ تھا، یہ جو بیت اللہ ہے یہ اس وقت بھی اللہ جل شانہ نے اس کو عزت دی ہوئی تھی اور عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتی تھی۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھی یہ ہمارا مسئلہ پھنس چکا ہے، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے، سارے چلتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہاں پر اللہ سے جو نا کیا کریں گے، دعا کریں گے، اللہ پاک اس دعا پر ہمارے مسئلے کو حل فرمائیں گے۔ تو اس طریقے سے قوموں کے واقعات ملتے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، اب وہاں پہ جو ہے نا وہ انہوں نے کہا چلو جی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب جب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے کے اندر جو ہے نا وہ رنڈیوں کا ناچ بھی ہو رہا ہے اور جو ہے نا گانا بجانا بھی ہو رہا ہے، اور وہاں پہ جا کے حج کرنے کے لیے گئے، اور ایک جگہ پھر وہاں جب لوگوں کو جمع کیا گیا کہ بھئی دیکھو جس کام کے لیے آئے وہ کام کرو، چلو دعا کرو۔ اب جب دعا کی یا اللہ ہمیں تو بارش چاہیے، ہمیں تو کیا چاہیے، بارش چاہیے۔ تو وہ جو قوم تھی وہ ادھر بارش کے لیے جب اکٹھی ہوئی تو دیکھا تو جو ہے ایک سرخ قسم کا بادل بھی، ایک سفید بادل بھی، ایک کالا بادل بھی۔ تو ان سارے بادلوں کو دیکھ کر کہنے لگے بھی مشورہ کرو کون سا بادل چاہیے۔ بادلوں میں پھنس گئے، بارش کو چھوڑ کر کس میں پھنس گئے، بادلوں میں پھنس گئے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو ایمان والا ہوگا اس کے دل کو اللہ پاک کیا کریں گے، صحیح رہبری عطا فرمائیں گے، اس کا کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو چونکہ ایمان والے تو تھے نہیں تو رہبری غلط ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ کالا بادل جو ہے نا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کالا بادل ٹھیک ہے، سفید بادل ٹھیک نہیں، اس کے اندر بارش نہیں ہوتی، اور یہ سرخ بادل ہے اس کے اندر آگ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ جو کالا بادل ہے نا یہ بارش سے بھرا ہوا ہے، یہ مانگ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے اللہ پاک سے مانگا، اب اور یہ وہ کالا بادل ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ اب جس علاقے کے اندر انہوں نے جانا تھا تو ان کے جانے سے پہلے جو نا اس میں سے آگ برسی، اور یہ بھی جو نا ساتھ ان کو اللہ جل شانہ نے جو نا غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو جاہلیت والوں کا حج بھی ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حج ہوا کرتا تھا، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حج یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی نبی محنت کرتے تھے تو اپنی ساری کی ساری جتنی بھی محنت ہوتی تھی اس کی کمائی لے کر پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اپنی ساری کمائی کو لے کر وہ اللہ کے دربار میں بیت اللہ میں جو نا حاضر ہوتے تھے کہ اللہ یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری کمائی ہے۔ اور پھر نیک لوگوں کا جو صالحین کا حج ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ حج جو ہے وہ اعمال کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، بغیر اعمال کے بھی ہو سکتے ہیں، اعمال کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، بغیر اعمال کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اعمال والا حج اللہ جل شانہ سے فیصلے کروائے گا، اعمال والا حج اللہ جل شانہ سے کیا کروائے گا، فیصلے کروائے گا۔ اور بغیر اعمال کے جو حج کیا جائے گا تو اس میں بجائے فیصلوں کے الٹا جو ہے نا پھر کیا ہو جائے گی، پکڑ بھی ہو جائے گی۔
تو اس لیے ایک تو ہر آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبولیت کے ساتھ قبول فرما. ایک تو یہ نا ویسے ہی قبول فرما، قبولیت اصل چیز ہے، تو قبولیت کے ساتھ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرما، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی جو آدمی جا نہیں سکتا تو جو آدمی نہیں جا سکتا وہ تو دعا کرتا رہے گا. جو جا سکتا ہے، یہ آج کل جو ہے نا یہ شروع ہو رہے ہیں، میرے خیال میں کچھ تاریخیں یہ حج کے داخلوں کی ابھی شروع ہو رہی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور یہ جو حاضرین میں سے جو سن رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ہم حج کے داخلوں کے لیے ابھی سے جو ہے نا کوشش شروع کر دیں. اور مال مثال کے طور پر کچھ کمی بیسی انسان سے ہو جاتی ہے. فرمایا کہ 2 سفر ایسے ہیں، ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ 2 سفر ایسے ہیں کہ ان میں مال جو ہے نا یہ شرط نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ بھی جو جس کے پاس نہیں ہے تو وہ نہیں جا سکتا. بہت سارے غریب لوگ وہ دعائیں مانگتے رہے، اللہ پاک ان کو لے کے گیا. بہت سارے ایسے ہیں. تو جن کا ارادہ ہے تو وہ اپنی سی جو کوشش ہے نا وہ کرنی شروع کر دیں، اللہ پاک قبول فرمائیں گے. تو ایک تو فرمایا کہ حج کا سفر ہو گیا، دوسرا تبلیغ کا سفر ہو گیا. بہت سارے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچہ، لیکن جو ہے نا وہ 250 روپے جیب کے اندر وہ 250 لے کر گئے، 250 واپس لے کے آئے، بلکہ زیادہ واپس لے کے آئے. تو اس واسطے یہ کہ بھی ایک تو ہم نیت کریں اور دوسری چیز دعا بھی کرتے رہیں. اور جن کے پاس اللہ جل شان ہونے کو جائز دی ہوئی ہے تو وہ اپنا داخلہ کروا لیں. اور اگر جنہوں نے حج نہیں کیا، مال ان کے پاس تھا، تو یہ وعید پھر آپ حضرات نے سن بھی لی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر اس بات سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ یہ آدمی مسلمان ہو کر جو ہے کیا مرے، یہودی مرے، عیسائی مرے. حالانکہ کتنی بڑی نقصان والی بات ہے اور خطرے والی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہم